دعاؤں اور اذکار میں اضافے کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا احادیث طیبات کی روشنی میں یہ موقف ہے کہ ذکر و اذکار، دعا اور درود شریف میں اضافہ کرنا اور اپنی طرف سے کلمات کی زیادتی کرنا یہ بالکل جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوعاً حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو آثار ہیں ان سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگر نماز جیسی اہم عبادت میں کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کے درمیان اور دعا کے دوران جو بھی کلمات اس کو اچھے لگتے ہیں اس کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 835 ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تشہد کا بیان کرتے ہیں اور اس تشہد کا کہ جو فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے تشہد اس طرح سکھایا ہے جس طرح قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے، تو قرآن کریم کی آیت کی طرح مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد سکھایا ہے۔ تشہد کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تشہد پڑھ لیں ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، پھر اس کو دعا کا اختیار ہے، جو اسے کلمات اور الفاظ پسند ہیں اچھے لگتے ہیں ان کلمات کے ساتھ وہ دعا کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی کلمات اچھے لگتے ہیں پسندیدہ ہیں اپنی طرف سے ان الفاظ کو ادا کرے، یا قرآن مجید اور احادیث طیبات میں جو دعائیں مذکور ہوئی ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا تشہد کے بعد اور درود شریف کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل دیکھتے ہیں تو ان کے عمل سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہ دعاؤں میں اور اللہ کے ذکر میں اضافے کے قائل تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کلمات میں اضافہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2811 سے لے کر 2814 11 12 13 14 یہ چار احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی صحیح مسلم میں لے کے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں صحابہ سے صحیح مسلم میں، اور الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی کتاب میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابہ سے یہ روایت الطبقات الکبریٰ میں اس طرح کی اس مضمون کی موجود ہے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 2811 اس میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تلبیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تلبیہ پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ کس طرح کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فرماتے تھے ھذہ تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تلبیہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ کے کلمات صرف اتنے ہی ادا کرتے تھے۔ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں وکان ابن عمر یزید مع ھذا، لیکن عبداللہ بن عمر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے ان کلمات کے ساتھ اپنی طرف سے یزید مع ھذا اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے ان کلمات کا، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل، یہ کلمات نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کردہ نہیں تھے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے کلمات کا اضافہ